السلام علیکم، میں ہوں تعبیر اسلامک پورٹل چینل کی جانب سے۔ کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس سورت کا ذکر کر رہے ہیں وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کا مقام نزول، ایک قول کے مطابق سورہ اخلاص کا مقام نزول مکی ہے اور ایک قول کے مطابق سورہ اخلاص مدنی ہے۔ سورہ اخلاص کی رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت یعنی سورہ اخلاص میں ایک رکوع اور 4 آیات ہیں۔ مفسرین نے اس سورت یعنی سورہ اخلاص کے 20 نام بتائے ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر میں کروں گی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا ذکر بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہیں، اس لیے اسے سورہ تنزیہہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے اس سورت سے تعلق رکھا غیر سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجدید بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس لیے اس سورت کو نجات بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے سے ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی، ایک مرتبہ پڑھی، گویا اس نے تہائی قرآن پاک پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر جن کو کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس حور سے چاہے نکاح کر لے۔ پہلا عمل اپنے قاتل کو معاف کرنا، دوسرا عمل جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کرے، تیسرا عمل جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک عمل کریں تو فرمایا اس سے بھی یہی درجہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی محل عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اب وہ بھی سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو 50 بار قل ھو اللہ احد پوری سورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت سنیے۔ اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، بشرطیہ کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، حرام مال کھانے سے، زناکاری سے اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل ھو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو دن بھر میں 100 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے، مگر یہ کہ اس پہ قرض ہو۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مرفوعاً روایت ہے،
جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھیں گے، مگر یہ کہ اس پہ قرض ہو، یعنی قرض سے معاف نہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت سنیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس نے 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ سبحان اللہ، کس قدر فضائل ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنے والا بنائے، آمین۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل نے فرمایا کہ دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی سورہ اخلاص پڑھنے والا بنا دے۔ سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے، یہ اس کی فضائل سننے سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر میں بھیجا تو اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے قرأت کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اب وہ سنیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور اس کے پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سورہ اخلاص بکثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کی کس قدر فضیلتیں ہیں۔ اب میں آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ بتاتی ہوں، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ اگر آپ کو کوئی سخت حاجت درپیش ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو بظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یا آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں لگ رہی، غرض یہ کہ جس طرح کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح وضو بنانا ہے اور تنہائی میں الگ ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں بچوں کو شور و غل نہ ہو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لینا ہے اور تمام دنیاوی خیالات کو ذہن سے نکال دینا ہے اور یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ سورہ اخلاص آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورت کے شروع میں ہی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک بار پڑھنی ہے۔ اگر 1 سے 2 بار زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی بات نہیں، لیکن اس سورت کی تعداد میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ نہایت ہی مجرب عمل ہے اور آپ نے یہ عمل صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے، روز روز نہیں کرنا۔ پکے عقیدے کے ساتھ یہ عمل کریں، یقین جانیے اللہ کے حکم سے ہر جائز حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے جائز اور نیک مقاصد کے حل کے لیے یہ عمل کریں۔ جو کام کسی بھی صورت میں ہوتے ہوئے دکھائی نہ دے رہے ہوں
وہ اس صورت کی برکت سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی نیک حاجت ہو، کوئی بھی خواہش ہو یا کسی طرح کا بھی کام یا مسئلہ درپیش ہو، اس کے لیے آپ اس صورت کا وظیفہ لازمی کریں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کاوش جو کہ سورہ اخلاص کی فضیلت سے متعلق تھی؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سورہ اخلاص کی فضیلتوں سے آشنا ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص کا ورد کر سکیں۔ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ والسلام، آپ کی بہن ام تعبیر۔